क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी रमज़ान स्पेशल स्ट्रीम चल रही है और बस ये बाबरकत महीना, अज़ीम महीना ख़त्म होने के लिए चंद अय्याम बाकी है। आज भी जो है एक ताक़ रात है जिसको हम जो है जिसमें हम लैलतुल क़द्र को तलाश करते हैं और जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारी दुआ हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को हमें कसरत से पढ़ना चाहिए और जो है इस रात में खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें मुझे और आपको करनी चाहिए। आइए आज भी शेख मोहतरम हमारे साथ है शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह। शेख को ऐड करेंगे, ओपनिंग कमेंट ले लेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपके सवालात का वक्त होगा। आइए शेख को ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे शेख अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख ओपनिंग कमेंट रहेगा आज? जी इंशाल्लाह। ठीक है शेख, ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले हमने एतिकाफ़ के बाज़ अहम मसाइल के सिलसिले में गुफ्तगू की। आज की इस स्ट्रीम में इंशाअल्लाह ज़कातुल फ़ित्र के मसाइल से मुताल्लिक़ हमारी बात होगी। सामिन कराम, आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान के इख्तिताम पर एक मुसलमान ज़कातुल फ़ित्र निकालता है, जिसको कि सदक़तुल फ़ित्र भी कहा जाता है या ज़कातुल बदन भी कहा जाता है। क्योंकि एक ज़कात तो वो होती है जो मालदार आदमी अपने माल में से निकालता है, वो माल की ज़कात होती है, और ये जो ज़कातुल फ़ित्र या सदक़तुल फ़ित्र है ये बदन की ज़कात है। इसीलिए फ़ुक़हा इसे ज़कातुल बदन से भी ताबीर करते हैं। और ज़कातुल फ़ित्र या सदक़तुल फ़ित्र का हुक्म ये है कि ये वाजिब है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है एक मुसलमान के पास, बल्कि हर मुसलमान को ज़कातुल फ़ित्र निकालना वाजिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें रावी फरमाते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र मिन रमज़ान, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुल फ़ित्र मिन रमज़ान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाए और इंसान इफ्तार कर ले मुकम्मल तौर से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुसलमान पर सदक़तुल फ़ित्र को फ़र्ज करार दिया है, वाजिब करार दिया है। तो ज़कातुल फ़ित्र का हुक्म यह है कि ज़कातुल फ़ित्र ये वाजिब है। ज़कातुल फ़ित्र या सदक़तुल फ़ित्र की हिकमत यह है कि एक मुसलमान पूरे महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हुए रोज़ा रखता है, और वो जब पूरे महीने का रोज़ा मुकम्मल करता है तो इस पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है। तो सदक़तुल फ़ित्र एक तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत तौफीक मिलने पर मुसलमान इसके जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है। इसी तरह से सदक़तुल फ़ित्र की एक हिकमत है कि बंदा सदक़तुल फ़ित्र अदा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज्र और सवाब की उम्मीद रखता है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वो इत्तिबा करता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सदक़तुल फ़ित्र निकाला करते थे। इसी तरह से उसकी दो हिकमतें मनसूस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर भी बता दी है। आपने फरमाया सदक़तुल फ़ित्र के बारे में कि तुहरतन लिस्साइम मिनल लगवी वर्रफ़थ व तुअमतन लिल मसाकीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़तुल फ़ित्र का मकसद ये है कि एक रोज़ादार से रोज़े की हालत में अगर कोई बेहुदा बात निकल गई हो, कोई गलत बात निकल गई हो, या उससे जो कमियां और कोताहियां हुई हैं रोज़े के अंदर, उन कमियों और कोताहियों का ये कफ़ारा है, उनसे पाकी हासिल करने का जरिया है। और दूसरी हिकमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई
کہ تومۃ للمساکین، مسلمانوں میں سے جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں اور عام مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں وہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ان کے لیے کھانا ہے، تاکہ کم از کم عید کے دن وہ بھوکے نہ رہیں، عید کے دن وہ محتاج نہ رہیں، اور عام مسلمانوں کے ساتھ وہ عید کے دن آسودہ حال ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ان عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ جو ہے صدقۃ الفطر کی یہ حکمتیں ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا دین اسلام کس طرح سے سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ایک ساتھ ملا کر کے رکھنا چاہتا ہے، اور لوگوں کے درمیان کس طرح سے باہم الفت اور محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کہ تاکہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، اور اگر کوئی غریب اور لاچار ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے بھی اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ سامعین کرام، ایک یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، وہ مسلمان چاہے غلام ہوں، آزاد ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، تمام مسلمانوں کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر نکالنے کی ذمہ داری اور ادا کرنے کی ذمہ داری اس انسان کی ہے جو آپ کا خرچہ اٹھا رہا ہے۔ جیسے آپ کا بچہ ہے تو بچے کے اوپر واجب نہیں ہے، بچے کا نان و نفقہ چونکہ آپ کے اوپر واجب ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ الفطر بھی آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہاں مختصر آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے انڈر میں، آپ کے تحت، آپ کے نان و نفقہ میں جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے لوگوں کا خرچہ آپ کے اوپر واجب ہے، ان تمام لوگوں کی صدقۃ الفطر آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ الفطر بھی ادا کی جائے گی؟ راجح قول کے مطابق پیٹ کے اندر موجود بچے کی زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور افضل ہے، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ جنین کی طرف سے اور پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا اس کی جانب سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے، مگر یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان عید کے دن، عید کا چاند نکلنے سے پہلے، یا آپ یہ کہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے کوئی کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ الفطر نکالی جائے گی؟ اگر غروب آفتاب سے پہلے، عید کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی زکوٰۃ الفطر نہیں نکالی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ الفطر نکالنے یا زکوٰۃ الفطر واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب، یعنی جب شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور ہم شوال کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس کا وقت ہے۔ تو اس کا جو وقت الوجوب ہے وہ ہے غروب آفتاب، اس سے پہلے اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کی زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے، گرچہ پورے مہینے اس نے روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان غروب آفتاب تک تو زندہ تھا لیکن غروب آفتاب کے بعد اس کی وفات ہو گئی تو کیا اس کی زکوٰۃ الفطر نکالی جائے گی؟ ہاں، اس کی زکوٰۃ الفطر نکالی جائے گی۔ ہر وہ مسلمان جو غروب آفتاب تک باحیات ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح یہاں تک کہ اگر کسی بچے کی ولادت غروب آفتاب سے چند گھنٹہ پہلے اس کی ولادت ہو گئی تو اس کی زکوٰۃ الفطر بھی نکالی جائے گی۔ البتہ اگر اس کی ولادت غروب آفتاب کے بعد چاند رات کو ہوئی، عید والی رات کو ہوئی تو اس کی زکوٰۃ الفطر نہیں نکالی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو غروب آفتاب کے وقت باحیات ہے اس کی زکوٰۃ الفطر نکالی جائے گی۔ یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہوگی، کتنی مقدار میں ہم زکوٰۃ الفطر نکالیں گے۔
ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر و صاع من شعیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر میں ایک صاع کو واجب قرار دیا، تو اس کی مقدار ہے ایک صاع ہم زکوٰۃ الفطر نکالیں گے۔ صاع یہ ایک پیمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا تھا، اس زمانے میں بھی بہت ساری جگہوں پر صاع کا پیمانہ چلتا ہے، لیکن یہاں پر مراد صاع نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاع تھا یا اس زمانے میں جو صاع رائج تھا وہ صاع مراد ہے۔ ایک صاع کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، جیسے 1 کلو کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایک صاع کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، اور ایک مد جو ہے کسی انسان کا، کسی تندرست انسان اپنے دونوں ہتھیلیوں میں اگر کوئی اناج اٹھائے تو وہ 1 مد ہوتا ہے۔ بہرحال جو موجودہ زمانے میں جو پیمانہ ہے کسی چیز کی مقدار طے کرنے کا، اس پیمانے کے اعتبار سے تقریباً 2.5 کلو کے آس پاس اس کا وزن ہوتا ہے۔ آپ احتیاطاً کم سے کم 2.5 کلو، اگر آپ 3 کلو نکال رہے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ کم سے کم 2.5 کلو نکالیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں کون سی چیز نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر 2 چیزوں کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو ہے فرض قرار دیا صدقۃ الفطر کے اندر۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں بتلا، تھوڑا سا پیچھے سے شیخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام زکوٰۃ الفطر میں کیا نکالتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کننا نخرج صاع من طعام، ہم 1 صاع کھانا نکالتے تھے، او صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر او صاع من عقط۔ اس روایت کے اندر 5 طرح کی چیزوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اب پہلے کہا کہ 1 صاع ہم کھانا نکالتے تھے، اس کے بعد اس کی شرح انہوں نے کیا کہ 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع کشمش۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا کھانا عام طور سے یہی چیزیں ہوا کرتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے طعام کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس زمانے میں ہمارا کھانا کشمش تھا اور عقد تھا، اور ان چیزوں کا انہوں نے ذکر فرمایا۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے یہاں پر علت یہ سمجھی کہ جو آپ کی غذا ہو، اس علاقے کی غذا ہو، اس چیز سے ہم صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ ہر علاقے میں جو وہاں کی بنیادی غذا ہو، فقہا اس کو تعبیر کرتے ہیں غالب و قوت البلد، یعنی اس علاقے کی جو غالب غذا ہے اس غذا سے ہم صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور سے روٹی کھائی جاتی ہے، چاول کھایا جاتا ہے، یا اسی طرح دوسری چیزیں جو عام طور سے بنیادی غذا شمار کی جاتی ہے، تو اس سے ہم زکوٰۃ الفطر نکالیں گے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا مستحق فقراء اور مساکین ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تومۃ للمساکین، یہ مساکین کے لیے کھانا ہے، تو یہ فقراء اور مساکین اس کے مستحق ہیں۔ اور فقیر یا مسکین وہ ہے جس کے پاس 1 سال کا اپنا خرچہ نہ ہو، اس کی جو اپنی کمائی ہے یا اس کی اپنی جو آمدنی ہے، اس کے اپنے پاس جو مال ہے، اس سے اس کا 1 سال کا خرچہ اگر پورا نہیں ہو رہا ہے تو یا تو وہ فقیر ہے یا مسکین ہے، ایسا آدمی زکوٰۃ الفطر کا مستحق ہے۔ سامعین کرام، ہم یہیں پر اپنی بات آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کل کے اسٹریم میں انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو ایک اہم مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے کہ کیا زکوٰۃ الفطر کے اندر نقدی پیسہ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔
الحمدللہ بہت قیمتی باتیں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے میں نے اور آپ نے سنی، اور بہت اہم مسائل جس کا ہمیں جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کو ہم نے سنا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس سے بہتر رہنمائی ملے گی. اب وقت ہے آپ لوگوں کے سوالات کا. تو ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے، اس لنک کو پن بھی کر دیا ہے. اس لنک سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اسٹریم میں، اور شیخ محترم سے انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں. تو آئیے جو لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹریم میں ان بھائی بہنوں کو میں بالترتیب ایک کے بعد ایک لوں گا. آپ اپنے سوالات شیخ محترم سے پوچھ سکتے ہیں. آج کے سب سے پہلے گیسٹ ہے سسٹر شہناز. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ مطلب صدقۃ الفطر ایسے مسکین کو دے سکتے ہیں جو مطلب وہ خود بھی وہ مطلب فطرہ نکالتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا بہن نے. اوپننگ کمنٹ میں یہ مسئلہ آنا چاہیے تھا لیکن وہ مس ہو گیا. جیسے انسان ہے وہ فقیر ہے یا مسکین ہے، ہم اسے زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ دیتے ہیں. تو کیا وہ جو فقیر اور مسکین ہے کیا وہ بھی اپنی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہر وہ مسلمان نکالے گا جس کے پاس عید والی جو رات ہے اور عید والا جو دن ہے، رات اور دن کا جو اس کا بنیادی خرچہ ہے، اس خرچے سے اضافی اگر اس کے پاس موجود ہے غذا تو وہ زکوٰۃ نکالے گا. یعنی اگر کسی کے پاس ایک دن سے کم کا مال موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے، لیکن ایک رات اور ایک دن کے علاوہ جو اضافی ہے اگر اس کے پاس تو اس سے وہ زکوٰۃ الفطر نکالے گا. اب اگر کوئی فقیر اور مسکین ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس فقیر اور مسکین کے پاس ایک رات اور ایک دن سے کم ہو سکتا ہے اس کے پاس 2-4 مہینے کا خرچہ موجود ہو، تو ایسا فقیر اور مسکین زکوٰۃ الفطر نکالے گا. جی سسٹر. شیخ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اگر پوچھ لوں کیا؟ جی پوچھ لیجئے. شیخ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسے مسکین کو ہم زکوٰۃ الفطر ادا کر رہے ہیں اور وہ شخص ہمیں ہی مطلب عید کے دن ہمیں دعوت دینا چاہ رہا ہے، لیکن ہم اس کو دے رہے ہیں جیسے چاول ہم دے رہے ہیں، تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مطلب اس کی دعوت نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو غلط تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں بالکل نہیں غلط ہوگا. کوئی غریب آدمی، فقیر اور مسکین آدمی جس کو آپ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، بعد میں وہ آپ کی دعوت کر رہا ہے تو بالکل اس دعوت قبول کرنا چاہیے. کوئی دعوت قبول کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ غریب اور مسکین ہے تب تو ضرور قبول کرنا چاہیے. جی شیخ عید کے دن ہی اگر وہ دعوت دے رہا ہے بالکل کوئی بات. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ زکوٰۃ یہ مالداروں کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. صرف 5 طرح کے مالدار ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ حلال ہے. 5 طرح کے مالدار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ کھانا حلال ہے. اور ان 5 طرح کے لوگوں میں سے ایک انسان وہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ کا مال ہدیہ میں دیا جائے. ایک انسان کو زکوٰۃ کا مال ملا کہیں سے، اب اس نے وہی زکوٰۃ کا مال اپنے پڑوسی کو جو کہ بہت امیر ہے اس کو ہدیہ کے طور پر دیا، تو اس امیر پڑوسی کے لیے اس کو لینا جائز ہے کیونکہ اس کے لیے وہ ہدیہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اگر وہ غریب آدمی آپ کی دعوت کر رہا ہے عید کے دن تو آپ کو بالکل جانا چاہیے، بلکہ امیر کی دعوت چھوٹ جائے، غریب کی دعوت نہیں چھوٹنی چاہیے. جی سسٹر. لیکن یہاں پر تھوڑی کنفیوژن ہے کہ کیونکہ وہ تو اگر کوئی اور دے رہا ہے تو وہ کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اگر ہم ہی دے رہے ہیں اس شخص کو اور پھر وہی شخص ہمیں کھلائے گا تو ہم کھا سکتے ہیں. بہن میں نے بہت کلیئر انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ وہ مال جو اس کے پاس گیا تھا وہ زکوٰۃ کے راستے سے گیا تھا. آپ کے پاس وہی مال ہدیہ اور تحفہ کے راستے سے آ رہا ہے، اور مال کا راستہ بدلنے سے اس کا حکم بدل جاتا ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے.
شیخ میں اگلا سوال گیسٹ کو لینے سے پہلے کمنٹس میں سے ایک سوال لے رہا ہوں شیخ، کیونکہ انہوں نے کہا ہے ارجنٹ ہے. ایک خاتون کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ اعتکاف میں عورت بیٹھی ہوئی ہے اور حائضہ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اسے نکل جانا چاہیے، اسے نکل جانا چاہیے. کیونکہ اس لیے نکل جانا چاہیے، کل کی اسٹریم میں نے اس کو تھوڑا سا مختصر انداز میں بتایا تھا کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، انہی میں سے حیض اور نفاس بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور جو حائضہ عورت ہے مسجد کے اندر بیٹھ نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی. تو جب وہ مسجد کے اندر بیٹھ نہیں سکتی اور اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیض اور نفاس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو وہ عورت وہاں سے نکل جائے، اس کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو صفیہ کو ایڈ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو ہے اگلے گیسٹ نعیمہ سسا کو ایڈ کروں گا. جی السلام علیکم. جی سسا صفیہ، سسا صفیہ، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سجدے تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ جی شیخ، سجدے تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے. قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے سجدے تلاوت کے لیے، کسی بھی رخ آپ کر سکتے ہیں. جی جی دلیل کوئی ہے؟ دلیل کوئی ہے، کسی نے پوچھا. دیکھیے، اس کی دلیل اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے تو دلیل اس کو دینا پڑے گا، دلیل مجھے نہیں دینا پڑے گا. میں تو انکار کر رہا ہوں، انکار کرنے والے کو دلیل نہیں دینا ہوتا ہے، ثابت کرنے والے کو دلیل دینا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے سجدے تلاوت میں، تو اس کے لیے دلیل چاہیے. جو آدمی انکار کر رہا ہے اس کو دلیل نہیں دینا ہوگا. ٹھیک ہے سسا. قیام اللیل میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قیام اللیل میں نفل، قیام اللیل نفل نماز ہی ہے لیلۃ القدر میں. اچھا ہاں، لیلۃ القدر میں بالکل. آپ نے تراویح اگر پڑھ بھی لیا ہے اور اس کے بعد آپ نفل پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں. اس کو نفل مطلق کہا جاتا ہے، اس کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں 2 رکعت کر کے پڑھ سکتی ہیں. کفایت اللہ سنابلی کا سنی ہو، بولے کہ نہیں صرف وہ سب پڑھ سکتے ہیں تراویح؟ نہیں، آپ پھر سے جا کر کے سنیے، ہو سکتا ہے آپ کے سننے میں اور سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. شیخ وہ جو روایت ہے صلاۃ النہاری مثنا مثنا، اس کی دلیل مطلب جو مطلق نفل مطلق ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے شیخ اصل میں؟ دیکھیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نفل نماز جو نفل مطلق ہے وہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اوقات ممنوعہ کو چھوڑ کر کے. جی، اوقات ممنوعہ کو چھوڑ کر کے نفل مطلق دن اور رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. جی جی. اصل میں قیام اللیل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے صحیح مسلم کی، کہ انہوں نے اس کی جو تشریح بتائی صلاۃ النہاری مثنا مثنا یا صلاۃ اللیل والنہاری مثنا مثنا والی روایت کی، کہ یسلم بین کل رکعتین. تو بعض اہل علم جیسے شیخ کفایت کا انہوں نے نام لیا، تو مطلب اس کی تشریح میں انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ قیام اللیل کے علاوہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں، دیکھیے، اس روایت کے اندر اس بات کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے. اس روایت کے اندر جس بات کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. اس بات کو سمجھیے کہ اس روایت میں بتایا کیا گیا ہے اور کیا نہیں بتایا گیا ہے. اس روایت میں نہ تو تعداد بتائی گئی ہے، نہ تو کوئی اور چیز بتائی گئی ہے. اس روایت کے اندر رات میں نماز پڑھنے کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ پڑھنا کیسے ہے. وہ کیسے پڑھنا ہے؟ مثنا مثنا. اب قیام اللیل کی جو تعداد ہے وہ دوسری روایت میں، جیسے حضرت عائشہ کی روایت یا اور جو دیگر روایتیں ہیں ان میں تعداد بتائی گئی ہے، اور اس روایت کے اندر فقط کیفیت بتائی گئی ہے. اور تعداد جو ہے وہ نفل مقید کے لیے ہے، جو نفل مطلق ہے اس کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. جی 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 سسا صفیہ.
जी। और अगर 2 रकात नमाज पढ़ना 2-2 रकात करके, उसके लिए पैर बाहर निकालेंगे या पैर पे बैठेंगे? तवरुक आ, करेंगे क्या? हाँ, तशहुद, जब आप तशहुद करेंगे, सलाम जिसमें फेरते हैं आप, तो उसमें तवरुक करेंगे आप। एक सहाबी, 2 शेख रकात अरशद, एक सहाबी गालिबन अबू जर गिफारी हैं, या नाम मुझसे थोड़ा सा वो हो रहा है तरद्दुद, उनके बारे में एक वाकया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो मदीना से बाहर रहने लगे थे। तो एक बार वो कभी कभी आया करते थे मस्जिद नबवी आए और नमाज पढ़ रहे हैं, और पढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते ही जा रहे हैं। किसी ने उनसे कहा कि आपको पता भी है कितना पढ़े? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है, अल्लाह ताला को पता है। तो नफिल मुतलक के बारे में ये आप आम कायदा याद रखें कि औकाते ममनुआ को छोड़ करके कितना भी आप पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, मुतलक। और वो नवाफिल जो मुक़य्यद हैं, जैसे हम फर्ज नमाजों से पहले या बाद में जो नवाफिल पढ़ते हैं, जिसको हम सुन्नत रातिबा कहते हैं, ये मुक़य्यद है, ये वक्त के साथ भी मुक़य्यद है, तादाद के साथ भी मुक़य्यद है। लेकिन नमाज ऐसे कोई कभी भी पढ़ना चाहे, जिसको नफिल मुतलक कहा जाता है, कभी भी पढ़ सकता है और कितना भी पढ़ सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर उम्मे सफिया, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद अगले गेस्ट नईमा ए शरीफ को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा एक क्वेश्चन था, क्या सैयद को ज़कात दी जा सकती है क्या? ऐसा सैयद जो रिश्तेदार भी है, गरीब भी है और ज़रूरतमंद भी है। जी शेख, शेख आपको जी 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 सैयद से मुराद आपकी आले बैत हैं। तो जिन लोगों का ये दावा है या मानना है कि मैं आले बैत से हूँ, तो आले बैत के लिए जो वाजिबी ज़कात है, वाजिब ज़कात, वो जायज़ नहीं है। जायज़ सिर्फ एक सूरत में है, आले बैत के लिए ज़कात सिर्फ एक सूरत में जायज़ है कि जब वो गरीब हों और कोई दूसरा रास्ता ना हो। सही बात तो ये है कि उनको नफली सदका देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, हदिया तोहफा देना चाहिए। अगर कोई उनके पास कहीं से कोई रास्ता नहीं है उस ज़कात के अलावा, तो सिर्फ इसी सूरत में वो ज़कात ले सकते हैं, वरना उनके लिए ज़कात जायज़ नहीं है। और आप ये याद रखें कि यहां पर हम वाजिबी ज़कात की बात कर रहे हैं, नफली सदका उनके लिए जायज़ है। सर वो आले बैत है कि वो हमको नहीं पता है, उनको खुद को नहीं पता है, तो अब देखिए ये फैसला वो खुद करेंगे, इसको हम नहीं बता पाएंगे। अगर वो उनका ये दावा है कि हम आले बैत से हैं, तो फिर उनका ये भी रवैया होना चाहिए कि मेरे लिए ज़कात जायज़ नहीं है। जब वो अपने आप को आले बैत से मानते हैं तो उनके लिए ज़कात जायज़ नहीं है। जी 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 सर, मेरा और एक क्वेश्चन है। मैं 29 मार्च से डेली ट्राई कर रही हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा था मेरा नंबर। मैं क्या पूछ सकती हूँ सवाल? पूछ लीजिए। सर मेरा एक सवाल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जीपीएफ अमाउंट रहता है, जो इस वक्त हमारे पास नहीं रहता, लेकिन वो जीपीएफ अकाउंट में जमा रहता है, उस पर हमको ज़कात हर साल देनी चाहिए क्या? जनरल प्रोविडेंट फंड अमाउंट। देखिए, जो ये पीएफ के बारे में शायद सवाल है शेख इनका। जी 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 प्रोविडेंट। हाँ, तो जो पीएफ की रकम होती है, आपकी तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी करके कटती है, वो रकम आप ही की है और उसका मिलना आपके लिए तय है, उसके मिलने में कोई शक और शुबहा नहीं है। तो वो आपकी रकम है, आपको उसे पता कीजिए कि मेरी रकम कितनी हो चुकी है अब तक, और उसकी ज़कात निकालिए। बाकी उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह होता है, उसको ना तो अपने ऊपर खर्च करना जायज़ है और ना ही उस पर ज़कात है। लेकिन असल जो रकम है, आपकी तनख्वाह से जो असल रकम कटी हुई है, उस पर ज़कात आपको निकालना है।
جی سر یہ جو انٹرسٹ ملتا ہے جی پی ایف پہ، کیا وہ انکم ٹیکس ہم جو سرکار کو دیتے اس میں ہم دے سکتے ہیں کیا انکم ٹیکس؟ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، اس میں نہیں دے سکتے. انکم ٹیکس آپ اپنی جیب سے دیجئے، اس کو کسی غریب مسکین کو دے دیجئے. سر ٹھیک ہے، مسلم کو دے سکتے کیا سر انٹرسٹ؟ کس نہیں کو؟ دے سکتے نا، مسلمان کو، کوئی غریب مسلم کو دیا جا سکتا ہے کیا یہ انٹرسٹ؟ بالکل دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. ہاں، غریب مسلمان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دے جزاک اللہ سکتے خیر. ہیں جی. جی جزاک دے اللہ سر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے سسٹر فارزہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے فارزہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ میوٹ ہے، ان میوٹ کر کے آپ سوال کریں. جی فارزہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ سرکاری نوکری ہوتی ہے اور اس میں جیسے کہ رشوت وغیرہ ہم اپنی مرضی سے نہیں لے رہے ہیں، ان کا اگر کوئی کام کر دیا اور خوشی سے مطلب وہ دے رہے ہیں، تو مطلب کیا وہ جائز ہے، لے سکتے ہیں، اپنے اس میں خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ جو خوشی سے دینے والا مسئلہ ہے نا، یہ راستہ ایسا ہے جو رشوت تک لے جاتا ہے. یہ راستہ، اس راستے پر اگر کوئی چلتا ہے تو پھر وہ چیز رشوت تک جاتی ہے، اس لیے مت لیجئے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مت لیجئے. اچھا جی جی. جی سسٹر ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مطلب کہ ہمارے والد صاحب نے اپنے مطلب کہ دکان تھی، ان کی 2 دکان تھی، تو ایک دکان انہوں نے اپنے جی بیٹے کے نام کر دیا تھا، دوسری دکان انہوں نے نیت کر لی اور لکھت میں کر لیا کہ مطلب جیتے جی ہمارا اور ہمارے بعد چاروں بیٹی کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ مطلب بیچ میں ہی انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس رہتے تھے، تو انہوں نے بولا کہ آپ کو اوپر میں دقت ہوتی ہے تو آپ کی سہولت کے حساب سے ہم نیچے کا لے لیں گے اور وہ دکان کو بیچ دیجئے. تو انہوں نے وہ دکان بیچ کر کے اور اپنے سہولت کے حساب سے اور وہ مکان مطلب لے لیا اور اس میں رہ رہے ہیں. تو بیٹی سے پوچھا نہیں اور بیٹی کو مطلب دیا نہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے بولا کہ یہ غلط کیا، تو وہ بولے کہ کوئی غلط نہیں کیا، ہماری چیز تھی، ہم نے اپنی مرضی سے بیچ دیا. تو یہ کیا صحیح ہے؟ یہ جو ساری تفصیلات آپ نے بعد میں بتائیں، یہ مسئلہ تو بعد میں آئے گا. انہوں نے ان کے جی پاس بیٹیاں بھی ہیں اور ان کے پاس بیٹا ہے. صرف بیٹے کو اگر انہوں نے کچھ دے دیا، دکان اس کے نام لکھ دیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا، تو یہ جائز ہی نہیں ہے. وہ بیٹے کو جائے گا ہی نہیں وہ مال. اور ضروری ہے جی کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دیں جتنا بیٹے کو دیا ہے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو بیٹے کے لیے اس کو لینا جائز نہیں ہے. پھر بعد کا مسئلہ تو سب جی بات کی بات ہے. بیٹے نے اپنے نام سے لکھوا لیا. ہاں انہوں نے اپنے نام سے لکھوا لیا، مطلب وہ بیچ کر کے ابا نے مطلب اپنے نام پہ بھی نہیں رکھا، وہ مطلب بیٹے نے اور پیسہ لگا کر کے مکان جو ہے اپنے نام پہ لے لیا. تو ان کو بھی نہیں مطلب برا لگا، ہم نے بولا کہ یہ غلط ہے، تو وہ بھی بولے کہ نہیں کوئی غلط نہیں کیا ہے، بیٹی کی شادی وغیرہ تو کیا، تو ہم نے برا نہیں، ہمیں نہیں برا لگا. اب کیوں بیٹیوں کو برا لگ رہا ہے؟ تو کوئی غلط نہیں کی. نہیں، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ کچھ بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، کوئی ہدیہ، تحفہ، ہبہ، تو بیٹیوں کو بھی اس کے برابر دینا یہ ضروری ہے. جی جی ٹھیک ہے سسٹر، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی بہت بہت شکریہ. جی اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے محمد ماجد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی محمد ماجد، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ میوٹ یا ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی محمد ماجد صاحب. السلام علیکم ماجد بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ تو آپ ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. آپ میوٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے، میں اس کے بعد جو ہے اگلے گیسٹ محمد عمران کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں عمران صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میں نے کچھ دنوں پہلے شیخ کفایت اللہ صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ذہن میں یہ میری بات نہیں ہے، آپ جو ہے نا دکتر جی نسیم صاحب سے پوچھ لیجیے. وہ میں نے جی مسئلہ جی یہ فرمائیں. پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص مسبوق ہے اور اس جی نے امام کو آخری رکعت میں پایا اور جی امام کو اس سے پہلے سجدہ سہو لازم ہو چکا تھا،
अब ये मसबूक जो है, अब हुआ ये कि इमाम को सजदा सौ करना था, सजदा सौ लाजिम हो गया था, लेकिन इमाम क्या हुआ कि उसके सजदा सौ भूल गया वो। अब ये मसबूक जो नमाज में शामिल हुआ था, ये मसबूक उसी पर बिना करेगा या असर नमाज पढ़ेगा? जो मैं समझ सका आपके सवाल से वो ये कि कोई इंसान मसबूक है, एक रकात मसबूक है, और वो उसका जो इमाम है उसके ऊपर सजदे सहव लाजिम है कि वो क्योंकि वो इमाम जो है उसने कोई गलती किया हुआ है। अब यहाँ पर इनको म्यूट कीजिए शेख। हाँ शेख जी। शेख मसबूक के इमाम पर सजदे सहव लाजिम है क्योंकि इमाम ने कोई ऐसी गलती किया हुआ है जिस पर सजदे सहव वाजिब है। अब वो इमाम जाहिर है सजदे सहव करेगा। अब इमाम या तो सलाम फेरने से पहले सजदे सहव करेगा, बाद सूरतों में सजदे सहव सलाम फेरने से पहले करना है, बाद सूरतों में सजदे सहव सलाम फेरने के बाद करना है। अगर इमाम सलाम फेरने से पहले सजदे सहव करता है तो ये जो मसबूक है ये हर सूरत में इमाम का साथ देगा। इमाम का साथ उस वक्त तक देगा जब तक इमाम ने सलाम नहीं फेर दिया है। तो अगर इमाम सलाम फेरने से पहले सजदे सहव कर रहा है तो ये मसबूक उसका साथ देगा और उसके साथ सजदे सहव करेगा। लेकिन अगर वो जो इमाम है सलाम फेरने के बाद सजदे सहव कर रहा है तो जाहिर है ये जो मसबूक है सलाम फेरने के बाद तो ये खड़ा हो चुका होगा, ये दोनों अलग हो चुका होगा जमात से। अब ये जब जमात से अलग हो गया उसके बाद इसके इमाम ने सजदे सहव किया तो ये वहां पर इमाम की इक्तिदा नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बाद में जब अपनी नमाज खत्म कर लेगा तो क्या ये सजदे सहव करेगा ये मसबूक की नहीं करेगा? अगर इमाम की वो जो गलती है वो गलती करते वक्त ये इमाम के पीछे था तो ये भी सजदे सहव कर लेगा बाद में, और अगर वो गलती करते वक्त ये इमाम के साथ में नहीं था तो ये सजदे सहव नहीं करेगा। जी वाज़ेह है। इमरान भाई मैं आपको वर्काउ मार राकीन के तहत वो इमाम के ताबे है ना? तो मैंने भी तो यही बात कहा, मैंने कोई अलग चीज तो नहीं कही है। मतलब कहाँ पर इमाम की मुखालिफत लग रही है इमरान भाई? यानी मुखालिफत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो इमाम के ताबे है। जब इमाम की नमाज नहीं हुई, सजदा सहव भूल गया, वो किया ही नहीं, न सलाम से पहले न सलाम के बाद, तो नमाज सजदा सहव उसने किया ही नहीं जो उसके ऊपर जरूरी था करना, इमाम भूल गया, तो अब मसबूक क्या करेगा? इमाम ने सजदे सहव किया ही नहीं, हाँ किया ही नहीं, भूल गए वो, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, आपसे ये किसने बताया कि अगर कोई इंसान सजदे सहव करना भूल जाए तो उसकी नमाज नहीं हुई? ये बात किसने बताई आपसे? आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ये बात? किसी से पूछा आपने? अपनी तरफ से कह रहे हैं? नहीं, ये तो एक मसला है ना हजरत। अगर सजदा सहव अगर नहीं करे मिसाल के तौर पर, अगर भूले से भी भूल जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी ना, क्योंकि सजदा सहव गलती की तलाफी है वो। तो फिर आप हमसे क्यों पूछने आए हैं जब आपको पता है? नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मसबूक तो क्या आप करेगा? सवाल कीजिए ना, हमको बताइए मत, सवाल कीजिए आप। वो अपने तौर पर बता रहे हैं शेख। इमरान भाई ऐसे नहीं होता है, आपको पूछना चाहिए पहले कि ऐसे में सजदे सहव अगर वो भूल जाए तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? ये पहला सवाल है आपका। उसके बाद अगर किसी नमाजी, जी देखिए भाई, आप यहाँ सवाल कीजिए और सिर्फ सवाल कीजिए, ठीक है? अगर कोई नमाजी नमाज के अंदर कोई ऐसी गलती कर बैठा जिसकी वजह से सजदे सहव उसके ऊपर वाजिब होता है तो उसे सजदे सहव करना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उस नमाजी को याद नहीं रहा और सजदे सहव करना भी भूल गया तो अब वो क्या करेगा? आपको ऐसे पूछना चाहिए कि अगर कोई नमाजी सजदे सहव करना भूल गया जबकि सजदे सहव उसके ऊपर वाजिब थी तो अब उसका क्या हुक्म है? अगर वो मस्जिद के अंदर मौजूद है और फिर उसे याद आया कि अरे मैंने तो सजदे सहव नहीं किया, मेरे ऊपर तो सजदे सहव वाजिब थी, अब वो फौरन सजदे सहव कर ले, उसकी जो है सजदे सहव हो गई। लेकिन मान लीजिए वो मस्जिद से निकल गया, घर चला गया, या जो है जोहर की नमाज थी उसको बाद में याद आया शाम में, अरे मेरे ऊपर तो सजदे सहव वाजिब थी, मैंने किया नहीं, तो क्या उसकी वो नमाज हुई है कि नहीं? उसकी नमाज हो गई है क्योंकि वो भूल गया था।
اس کی وہ نماز ہو چکی ہے. جی جی جی. اچھا ابھی اس میں اسی میں ان کا سوال یہ ہے شیخ کہ اگر وہ مسبوق ہو جائے آخری رکعت میں ہو اور امام ہاں سجدے سہو کرنا بھول جائے اور جی یہ مسبوق شخص حالانکہ بعد میں آیا, یعنی پہلے امام جی غلطی کر چکا تھا, یہ ہاں مسبوق بعد میں آیا اور شیخ جی امام میں جی پھر سجدے سے سہو اپنا کرنا سوال بھول دہرا گیا. دوں شیخ. ایک سیکنڈ ایک منٹ ارشد بھائی عمران کو بھائی, میں آپ ہی بولنے کا دیجیے. سوال دہرا رہا ہوں, آپ ہی کا سوال دہرا رہا ہوں کہ شیخ وہ بھول گیا امام سجدے سہو کرنا اور یہ جی جی مسبوق اب اپنی نماز مکمل کر رہا ہے, تو ان کا بھائی جی کا سوال یہ ہے کہ چونکہ وہ سجدے سہو کرنا بھول گیا امام, اب وہ بعد میں کرے گا یا نہیں کرے گا وہ نہیں پتا, البتہ اس جی کو پتا ہے مسبوق کو کہ سجدے سہو تھا, تو اب یہ جی اثر نو اپنی نماز پڑھے گا یا اس رکعت کو یہ کاؤنٹ کرے گا؟ ہاں بالکل اس کا جواب میں نے دیا ہے, لیکن شاید میں اپنی بات کلیئر نہیں کر پایا ہوں, میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. جی اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ امام سے نماز میں جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی میں یہ موجود تھا, ایسا ممکن ہے کہ یہ موجود رہا ہو. دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اس غلطی کے وقت یہ رہا ہی نہ ہو. جیسے مان لیجئے امام سے پہلی رکعت میں غلطی ہوئی تھی اور یہ پہلی جی رکعت میں تو تھا ہی نہیں, اور جی یہ بھی ممکن ہے کہ امام سے تیسری رکعت میں غلطی ہوئی ہو, تیسری رکعت میں تو امام کے ساتھ تھا. تو جی اگر یہ امام کی غلطی کے وقت امام کی امامت میں تھا, یہ اس کا مقتدی تھا اور اس کو یاد ہے کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی تھی, تو ظاہر ہے جب امام صاحب سے غلطی ہوئی تھی تو اس سے بھی ہوئی ہے, تو یہ بعد میں سجدے سہو کرے گا اپنی نماز کمپلیٹ کر کے. لیکن اگر امام سے وہ غلطی اس وقت ہوئی تھی جب یہ ان کے پیچھے تھا ہی نہیں, تو پھر اس کے اوپر واجب نہیں ہے سجدے سہو. جی کلیئر ہے میری بات؟ جی شیخ کلیئر ہے. عمران بھائی آپ انمیوٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر سمجھ میں نہیں آیا, وہی میں کہیں گے شیخ جو بول رہے ہیں کہ غلطی کرنے کے وقت وہ مسبوق نہیں تھا تو اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں, لیکن وہ امام کے ساتھ شامل تھا نا شیخ. بھائی امام کی جو اقتدا اسے کرنے کا حکم ہے وہ نماز میں اس کی اقتدا کیا, اس نے کہیں پر مخالفت نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ امام سجدے سہو کرتا تب بھی اس کے ساتھ سجدے سہو کرتا. امام کے سلام پھیرنے تک اس کی اقتدا کرنی ہے, اس کو بس آپ اتنا یاد رکھیں. ماموم کو امام کی اقتدا اس کے سلام پھیرنے تک کرنی ہے, اس کے بعد نہیں. جی عمران بھائی دوسرا سوال پوچھ سکتا ہوں شیخ اگر اجازت ہو تو؟ اصل میں ہاں تھوڑا سا اس سوال میں آپ کے کافی لمبا ٹائم چلا گیا ہے عمران اچھا بھائی, معذرت, آپ کل آ جائیے انشاءاللہ, کل لے لیتا ہوں کوئی بات ابھی. نہیں, جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم عمران بھائی, بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے سسٹر مومنہ, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر تھوڑا سا جلدی السلام سے, اس علیکم کے بعد شیخ. سسٹر ترنم تیار رہیں, میں آپ کو ایڈ کروں گا, آپ انمیوٹ کر کے تیار رہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم وعلیکم شیخ السلام صاحب, ورحمۃ میرا ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کیسا نکالے, مطلب اس کا کیلکولیشن کیسا ہونا, اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ کیسا نکالیں گا؟ کس چیز کی زکوٰۃ نکالنی ہے آپ کو بتائیے؟ سونے کی. ہاں سونے کی. تو سب سے پہلے آپ تو یہ دیکھیے کہ کیا آپ کا جو سونا ہے وہ 85 گرام ہے یا اس سے کم ہے. اگر 85 گرام سے کم ہے تب تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے. اگر 85 گرام یا اس کے اوپر ہے تو جتنا بھی ہے وہ سونا, آپ اس سونے کو لے کر کے سونار کے پاس چلے جائیے, ظاہر ہے زیور کی شکل میں ہی ہوگا. جی آپ سونار کے پاس جائیے, اس سے پوچھئے کہ یہ دیکھیے سونا میرا کتنا ہے کل, اور یہ بتائیے کہ آج کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اگر میں بیچوں تو مجھے اس کی کتنی قیمت ملے گی. سونار نے مان لیجئے بتایا 4 لاکھ. جی سونار نے کہا آپ اس زیور کو آج بیچیں گی تو آپ کو 4 لاکھ روپیہ ملے گا. اب اسی 4 لاکھ میں سے آپ کو 2.5% نکال دینا ہے, مطلب 10,000. 4 لاکھ کا اگر ہے تو 10,000. جی سسٹر مومنہ, آپ کو جواب مل گیا, واضح جی ہوا آپ کو؟ شیخ, ایک میرے کو اور ایک سوال کرنا ہے, صرف 2 منٹ کا ہے, کر جی سکتے؟ بول پوچھ لیجیے جلدی سے. شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ہم رات میں 8 رکعت تراویح پڑھ دیتے, پھر صبح میں مطلب جب تہجد کو اٹھتے, تہجد کی نماز پڑھ کے 3 رکعت وتر پڑھتے, کیا ایسا پڑھ سکتے نماز کے تراویح کے ساتھ کہ وتر کی نماز پڑھنا چاہیے؟ جی شیخ ارشد. شیخ سوال یہ ہے, رات میں یہ وتر سوال میں تراویح, نے سن لیا سوال شیخ. میں تہجد بھی پڑھتے ہیں کئی ہاں بار, اصل میں یہ بات آ اصل میں چکی ہے. جی دیکھیے بہن کوئی بات نہیں ہے.
असल में हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा मतलब अलमिया है कि हम लोग अपने बच्चों को या खुद भी दुनियावी तालीम तो लेते हैं और उसको बिल्कुल फ़र्ज समझते हैं, लेकिन दीन की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी ना तो हम खुद सीखते हैं ना अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान की अक्सरियत ये समझती है कि तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है। और ये बात हम मुतअद्दिद बार बता चुके हैं कि तरावी की नमाज, तहज्जुद की नमाज, क़यामुल लैल की नमाज, ये सब अलग अलग नाम है एक ही नमाज के। जब आपने शाम में तरावी की नमाज पढ़ लिया तो यही तहज्जुद है। रमजान में हम उसको तरावी का नाम देते हैं, यही दरअसल तहज्जुद है। अब आप रात में जो पढ़ रही हैं वो तहज्जुद नहीं है। आप नफिल नमाज पढ़ सकती हैं, नफिल मुतलक हम उसको फुक़हा नाम देते हैं। आप जितना भी चाहें 2-2 रकात करके पढ़ लें, उसकी तादाद की कोई कैद नहीं है। लेकिन तहज्जुद की नमाज आपकी हो चुकी, जो आपने तरावी पढ़ा वही तहज्जुद है। ठीक है, अलग से जी, तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है रमजान में, जो आपने तरावी पढ़ा है ना वही तहज्जुद है। जी, अच्छा अच्छा। और फिर मतलब वितर की नमाज आखिरी नमाज है ऐसा बोलते हैं, तो वितर कब पढ़ना चाहिए? यानी कि अगर हाँ नफिल बाद में पढ़ भी रहे हैं तो? बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा सवाल। जब आप इशा के बाद तरावी पढ़ें, अगर मान लीजिए इशा के बाद आप तरावी पढ़ रहे हैं तो तरावी आप कंप्लीट कर लीजिए और वित्र की नमाज छोड़ के रखिए। अफजल ये है आप वित्र की नमाज छोड़ के रखिए, और जब रात में आप नफिल वगैरह पढ़ के फारिग हो जाइएगा कि अब आगे मुझे नमाज नहीं पढ़ना है, तो लास्ट में आप वित्र पढ़ लीजिए। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट से आरिफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। जी आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप अनम्यूट करके जल्दी से अपना सवाल करें। आरिफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? इसके बाद लारब नफीस तैयार रहें। आरिफ भाई, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद मैं अगले गेस्ट लारब नफीस को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। लारब भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शेख, मेरा सवाल ये था कि आपने बताया था कि तरावी के बाद वितर पढ़ लें, जमात के साथ ज़्यादा सही रहता है। तो मतलब जो है अमीर, अपनी जमात के अमीर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो नफिल साबित हैं वो नफिल नहीं, वो फजर की 2 सुन्नतें हैं, मतलब नफिल नमाज वितर के बाद नहीं पढ़ सकते हैं। क्या कहा इन्होंने शेख? मैं सही सुन शेख, नहीं सका। इन्होंने सवाल ये किया है कि आपने ये बात बताई है शेख कि वितर के बाद अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम से साबित है। तो इन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जो 2 रकातें वो नफिल नहीं थी अल्लाह के नबी ने जो वितर के बाद पढ़ी, बल्कि वो फजर से पहले की 2 सुन्नत थी। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफिल पढ़ना साबित है। फजर की जो सुन्नतें हैं उसके लिए भी अलग रिवायत है। बाज ऐसी रिवायतें हैं तरावी के सिलसिले में जिनकी उलमा ने ये तौजीह की है कि वो तादाद जो ज्यादा है वो फजर की सुन्नत है। लेकिन मैं जिस हदीस की बात कर रहा हूं उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफिल पढ़ना साबित है। जी जी लारब भाई। जी शेख, एक और ये बात थी कि जैसे पढ़ ली, अब रात में जो है तहज्जुद जो लोग पढ़ते हैं, मतलब वो वितर तरावी नहीं पढ़ते हैं, तो उनके साथ नफिल की नियत करके शामिल हो सकता हूँ तहज्जुद में? मतलब नफिल मेरी नियत की रहेगी? नहीं, अगर आपने जमात के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ी है यानी तरावी की नमाज, फिर दोबारा आप जमात में शामिल मत होइए। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप तन्हा पढ़िए, दोबारा जमात में शामिल मत होइए। मतलब नफिल नमाज पे भी मतलब नहीं शामिल हो सकते? हाँ, नफिल में असल ये है, एक कायदा याद रखें तमाम लोग, नफिल नमाज में असल ये है कि इंसान तन्हा पढ़े, ये असल है। कुछ नफिल नमाजें जमात के साथ साबित हैं, इस्तिथनाई समझ आप हालत समझ सकते हैं, जैसे तरावी की नमाज है, इसके लिए जमात साबित है, वरना नफिल नमाज में असल ये है कि इंसान तन्हा पढ़े। आप जैसे जाते हैं जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में, आप सोचिए कि आपने इमाम के साथ 4 रकात जोहर की नमाज पढ़ी, ठीक है, उसको जमात से पढ़ा। अब जोहर के बाद आप जो 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं उसको जमात के साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं? जबकि सारे लोग मस्जिद में मौजूद हैं, चाहे तो जमात बना के पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते हैं? भाई अभी हमने 4 रकात जमात से पढ़ी है, सारे लोग मौजूद हैं, तो 2 रकात हम जो सुन्नत है उसको भी जमात से क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि नफिल में असल ये है कि इंसान तन्हा पढ़े, सिवाय उन नवाफिल के जिनके लिए जमात साबित है, जैसे कि तरावी की नमाज। जी ठीक है लारब जी शेख।
जैसे सर ये एक और सवाल था ये कि जो मुअक्किदा होती है इसका क्या मतलब होता है, मतलब छोड़ने पर गुनाह पड़ता है, या जैसे कभी कभी मतलब ड्यूटी में रहता हूँ तो कभी कभी फजर मरे वो जोहर मिस हो जाती है, तो पूरी पढ़ना चाहिए सुन्नत की केवल फर्ज पढ़ लें? मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये है कि वो सुन्नत जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाम बरता है, मुआज़बत बरती है, इस्तिमरार किया है, कंटिन्यू पढ़ा है, उसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। और उसका भी हुक्म ये है कि वाजिब नहीं है, उसके छोड़ने से गुनहगार नहीं है, लेकिन बहुत बड़े महरूम हैं अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो। नहीं मतलब जब जमात छूट गई मेरी अपनी पढ़ रहा हूँ इनफरादी, तो भी मतलब सुन्नत पढ़ लूं, मतलब ये मेरा कि केवल फर्ज? बिल्कुल पढ़ लें, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, जज़ाकल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया लारेब भाई। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है इमरान मेमन। मैं आपको ऐड करूँगा, आप जब तक अपना थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कर लें ताकि आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इमरान भाई, आप अनम्यूट करके सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, वित्र के ताल्लुक से ही सवाल है मेरा। जैसे कभी दो तीन बातें सुनी, पर एक वीडियो शेख का मैंने सुना था 2-3 दिन पहले, एक सेंड हुआ था ताकरात के ताल्लुक से, कि ताकरात के अंदर हमारे इधर हर जगह हर मस्जिद अहले हदीस में ऐसा माहौल है कि 3 बजे 2 बजे ऐसा टाइम रखते हैं वित्र का, और शेख का एक वीडियो सुना था कि फौरन ही पढ़ लिया जाए। तो फिर दूसरी जो इबादत करनी हो, नफल वगैरह पढ़नी हो, और ऐसा है कहते हैं कि वित्र की जो है वो आखिरी होनी चाहिए नमाज, इसके बारे में बताइए क्या ये अमल है? देखिए, पहली बात तो ये कि वित्र की नमाज का आखिरी नमाज होना ये वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है। ये पहला पॉइंट आप याद रखें। वित्र का आखिरी नमाज होना ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। दूसरी बात ये कि वित्र को आखिरी नमाज वो बनाए जो इमाम के साथ नहीं पढ़ रहा है, तन्हा पढ़ रहा है, या ऐसे इमाम के साथ पढ़ रहा है जो इमाम वित्र नहीं पढ़ रहा है। आप जैसे आम दिनों में पूरे साल आप तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहते हैं रात में, तो इशा के बाद आप वित्र मत पढ़िए, जब रात में तहज्जुद खत्म कर लीजिएगा तब वित्र पढ़िएगा। तो ये उन हालात में है। लेकिन अगर कोई आदमी इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ रहा है और इमाम साहब तरावी के बाद वित्र पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ कंप्लीट नमाज पढ़े, ताकि उसके लिए पूरे रात का क़याम लिखा जाए, वो वित्र को फिर छोड़ करके ना रखे। तो चूंकि ये तरावी की नमाज जमात से हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका हुक्म अभी अलग होगा। अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप लास्ट में पढ़िए, लेकिन जब आप इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो ये फजीलत पाने के लिए कि आपके लिए पूरे रात का क़याम लिखा जाए, आप इमाम का आखिर तक साथ दीजिए। जी 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 जी, इसमें ये जो ताकरात के ताल्लुक से है कि इमाम भी अगर 3 बजे कराए नमाज, तो फिर वो क्या मतलब के समझ रहे? इमाम कहाँ खड़ा है? नहीं, इमाम जो है वो मतलब के 8 रकात तरावी हो गई, फिर ऐसा इधर होता है कि वित्र की नमाज 3 बजे पढ़ेंगे, तो ये सही है कि नहीं है? हाँ, सुनिए मेरे भाई, आपने जब इमाम के साथ 8 रकात तरावी पढ़ लिया ना, और इमाम अपने घर चले गए, आप अपने घर चले गए, अब वो आपके इमाम नहीं है जी। जहां तक आप उनके पीछे खड़े हुए थे ना, वहां तक वो आपके इमाम हैं। अब वो घर से आप उनको इमाम साहब बोलते हैं, जब वो नमाज खत्म कर लिए, सलाम फेर दिए, तब वो इमाम नहीं है आपके। अब वो दोबारा जा करके कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि हमारे इमाम हैं, चले हम उनकी इक्तिदा करें। जी ठीक है? जी ठीक है। शेख जी बोलिए। जी, इसमें एक अपने ज़कात के ताल्लुक से भी वीडियो सुना आज ही आपका, कि माल पे 1 साल गुजरना जरूरी है। तो किराने की दुकान पे माल टिका नहीं रहता है, इसमें ऐसा होता है कि आता है और बिक जाता है। तो इसमें किस तरीके से है? और इसी तरीके से वो कर्ज के ऊपर है, जो कर्ज पे हम दिया होते हैं माल सब, तो कर्ज को शुमार करना है ज़कात में। और उसमें भी ऐसा होता है कि साल तो गुजरता नहीं है कर्ज पे पूरा, क्योंकि जैसे कि 2 लाख कर्ज है लेने का हमारे को, तो उसमें ऐसा है कि 2-3 इमरान भाई, इमरान इमरान भाई देखिए, दोनों सवाल आपका, दोनों में तफसील है। इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं और इसमें थोड़ी तफसील भी है, इसलिए आप कल आइए। देखिए वक्त थोड़ा सा बचा हुआ है, आपका जवाब अगर हम लेने जाएंगे तो जो 2-4 लोग और हैं वो छूट जाएंगे, तो आप कल आइए इंशाल्लाह। कल आ जाइए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है,
جی اگلے گیسٹ ہے سلام، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک، کیسے خیریت؟ الحمد للہ. دیکھ میرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو کاندھا دینے تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ جی شیخ. کب کون سی دعا پڑھنی چاہیے شیخ؟ میت کندھا دیتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نہیں، میت کو کندھا دینے کے لیے کوئی ایسی دعا نہیں ہے میرے علم میں، واللہ عالم. کوئی ایسی دعا نہیں میت کو کندھا دینے کے لیے. جی بھائی. اور جو دفن کرتے اس کے بعد مٹی دے کے کون سی دعا سے پڑھنا چاہیے؟ مٹی دینے کے بعد؟ ہاں، مٹی دینے کے بعد کوئی خاص دعا نہیں ہے. دعا ہے آپ میت کی مغفرت کے لیے، اس کی رحمت، اس پر رحمت کے لیے، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے، قبر میں جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کی آسانی کے لیے، یہ ساری دعائیں آپ کریں. کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ فلاں دعا پڑھنی ہے. کیونکہ یہاں ایک سورہ فاتحہ نے وغیرہ وغیرہ پڑھ جاتا ہے، درود شریف نے، سورہ فاتحہ وہ فاتحہ کیا جاتا ہے. نہیں، وہ غلط ہے، بدعت ہے. ایسی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے. خود ہمارے یہاں بھی شیخ میت کو کاندھا دیتے وقت بھائی نے سوال کیا نا، وہ اس لیے کیا کہ ہمارے یہاں چلایا جاتا ہے کلمہ پاک، کلمہ شہادت جو ہے زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب اٹھاتے ہوئے. نہیں، بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں بھائی، یہ سب بدعت ہے. آپ وہی کریں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح بتا دیے میت کے بارے میں، جنازے کے بارے میں، تدفین کے بارے میں. جی جی ایسے پہلے حدیث ہیں سب کچھ بھی، لیکن کچھ کچھ ایسے کرتے ہیں لوگ، اسی لیے ڈاؤٹ ہوا. جی اللہ ہدایت دے، آپ سمجھائیں ان کو انشاءاللہ. کیا کریں. جی شیخ جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے عبداللہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے ایک عہد کیا کہ مجھے فلاں انسان ملے گا اگر تو میں اس کو ماروں گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہا. ہاں اب آ رہی ہے؟ جی بولیے. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے عہد کیا کہ جو ایک فلاں انسان ہے وہ اگر مجھے ملے گا تو جب بھی ملے گا میں اس کو ماروں گا. تو اب وہ اس عہد کو توڑنا چاہ رہا ہے، تو کیا اس پہ مطلب اس کو کفارہ دینا ہوگا یا کفارہ کرنا ہوگا اس پہ؟ جی شیخ. ہاں شاید بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے نظر مانا ہے. جی جی جس کو نظر بولتے ہیں، اس نے نظر مانا ہے کہ فلاں انسان ملے گا تو میں اس کو ماروں گا. تو یہ غلط بات پر اس نے نظر مانا ہے، اس نے معصیت اور گناہ پر نظر مانا ہے. اس کو پہلی بات تو اپنی نظر کو پوری نہیں کرے گا، اسے توڑ دے گا اور اس پر وہ کفارہ دے گا. جی اس پہ کفارہ ہے مطلب یہ جو ایسے ہاں، اگر آپ کی مراد نظر ہے تو اس پر کفارہ ہے. اچھا، جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے. اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو غلام آزاد کرنے کا تو مسئلہ ابھی ہے نہیں. تو اگر ان تینوں چیزوں کی استطاعت نہیں ہے اس کی، تو اس کے پاس چوتھا اور آخری آپشن ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے گا. لیکن 3 دن کا روزہ رکھنے کا آپشن اسی وقت ہے جب مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑا پہنانے کی استطاعت نہ ہو تب. جی واضح ہے شیخ. جیسے اگر ایسے دوست ہوں جو مطلب دین سے دور ہو ایک دم اور گالی گلوچ کرتے ہوں یا نشہ وغیرہ کرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کے پاس ایسے دوستوں کے سے دوستی کس حد تک رکھنا جائز ہے، اور کیا اصلاح کرنے کی نیت سے ان کے پاس کس حد تک بیٹھنا جائز رہے گا؟ دیکھیے، اصلاح کرنے کے لیے تو ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، لیکن ان سے دوستی رکھنا جائز نہیں ہے. آپ ان سے دوستی مت رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں کے اندر بتایا ہے کہ جب آپ دوست کا سلیکشن کریں تو اچھے، نیک اور صالح دوستوں کا سلیکشن کریں، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، کوئی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
تو جیسے وہ ہیں وہ ایسے آپ کو بھی بنا دیں گے. تو آپ ان کی اصلاح کے لیے تو ان کے پاس جائیں, لیکن جب تک ان کی اصلاح نہ ہو جائے تب تک ان سے دوستی نہیں رکھیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ بھائی. آخری گیسٹ میں عارف کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں عارف صاحب. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال قیام اللیل کے متعلق ہے. چھوٹا سا سوال ہے کہ قیام اللیل حدیث سے کیا ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے ہیں اور کیا جماعت سے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے, حدیث نمبر 2013, وہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 رکعت کر کے اور 3 رکعت کر کے پڑھتے تھے, اور میں کیا بتاؤں ان کی لمبائی اور خوبی کیا تھی. تو اگر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا تو یہ شاید گھر میں پڑھ رہے ہوتے, تو اس میں تھوڑا وضاحت کرے. عارف بھائی, آخر میں ان کی آواز کٹ گئی. کافی لمبا وہ سوال, وہ حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے نا کہ حسنہن و طولہن, فلا تسال فلا کان یصلی 4 فلا تسال عن حسنہن و طولہن. جی میرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے تھے اور کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ بھائی عارف بھائی 1 منٹ میرے کو بول لینے دیجیے. وہ وتر کے تراویح کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہے ہیں شیخ, قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کرتے تھے اور کتنا لمبا کرتے تھے یا کس وقت کرتے تھے, جماعت کے ساتھ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. میں عارف بھائی آپ سے گزارش کروں گا نا کہ آپ ہماری اسٹریمز جو اظہار حق کی اسٹریم ہے, لاسٹ 2 اسٹریم, فرائیڈے نائٹ ہوتا تھا یہ پروگرام اظہار حق کا, لاسٹ کی 2 اسٹریم آپ دیکھ لیں, اس میں تفصیل سے قیام اللیل پر بحث ہوئی ہے, قیام اللیل پر بات ہوئی ہے. ان ساری باتوں کا جو آپ نے پوچھا ہے نا, ان ساری باتوں کا جواب وہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو اگر اس سوال کا جواب دینے جائیں گے تو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. جی جی, اور یہ نہیں تو پھر اور ایک چھوٹا سا سوال ہے, اسٹریم آپ دیکھ لیجئے, انشاءاللہ دونوں اسٹریموں میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اوکے, پھر ایک چھوٹا سا سوال کر سکتا اگر یہ نہ ملے تو, ایک چھوٹا سا. کر لیجیے. جی شیخ, یہ اسلام میں یہ بری نظر یا پھر نظر بد جو ہے یہ تو ثابت ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا آیت الکرسی اگر ہر روز پڑھے تو اس سے بچ سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل, اس سے بچنے کا طریقہ پہلی بات تو یہ کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں آپ, سب سے پہلی بات. اور اسی طرح صبح شام کے جو اذکار ہیں جن میں آیت الکرسی بھی ہے, آیت الکرسی ہے, سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ہے, سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق, سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس, ان کو 3 بار صبح شام پڑھیں. اور بھی کئی سارے اذکار ہیں, آپ اپنے آس پاس کسی عالم سے وہ اذکار لے لیجئے لکھوا کر کے, بہت ساری کتابیں بھی ان میں ملتی ہیں. تو صبح شام اگر وہ آپ اذکار پڑھتے ہیں, پابندی کرتے ہیں, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, باتھ روم میں جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, یہ تمام اذکار پر اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نظر بد سے آپ بچے رہیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی عارف بھائی, امید ہے بارک اللہ فیکم. وہاب علی بھائی, آپ جو ہے اسٹریم یارڈ میں ہماری جو یوٹیوب پر آپ جہاں دیکھ رہے ہیں نا, وہاں پر نیچے اسٹریم یارڈ کی لنک ہوتی ہے, اس لنک سے آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی وقت ہمارا ہو چکا ہے, تو بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ قبول کرے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں, آپ نے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.